الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وأكبره تكبيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. میرے عزیزوں، آج آپ دیکھتے ہوں گے جیسے حالات چل رہے ہیں دنیا کے اندر، لوگ کہتے ہیں حالات بالکل بدل گئے. نہیں میرے عزیزو، حالات ہمارے آپ کو جیسے بدلتے ہیں. آج مسلمان جب بدل گیا، جو اپنے رب کا سب سے زیادہ قریبی ہے، اپنے رب کا سب سے زیادہ محبوب ہے، انسان جب بدل گیا تو کوئی چیز بدلنے میں دیری نہیں لگتی. ہمارے اتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، زمانے کو سب دوخ دیتے ہیں، کیسا وقت آ گیا، کیسا وقت آ گیا. میرے عزیزو، حق بات ہے، پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھو کہ ہمارے عمل کیا تبدیلی آ گئی، کیا تبدیلی آ گئی. پہلے ایک نمازی آدمی ہوتا تھا، میں نے دیکھا ہے، اللہ کی قسم غیر قوم کے لوگ اس پر اعتبار کرتے تھے. یہ مولانا صاحب نماز پڑھتے ہیں، جھوٹ نہیں بولیں گے. یہ مولانا صاحب نماز پڑھتے ہیں، نہ انصافی نہیں کریں گے. پہلے کوئی آدمی حج کر کے، بتا رہا ہوں کہ اپنے اعمال کے اس میں بڑا دخل ہے. کوئی آدمی حج کر کے آتا، ہندو مسلمانوں کو چھوڑ دو، ہندو لوگ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے. کیوں؟ بڑے پوتر جگہ سے آ رہے ہیں، نہ گالی دیں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، بڑے اچھے انسان بن کر کے آ رہے ہیں. ہمارے جو پرانے لوگ جانتے ہوں گے. لیکن افسوس ہے، ایسے حالات ہم نے بنا دیے اپنے عمل کی وجہ سے. نہ آج ہمارا کوئی وزن رہ گیا، نہ آج ہمارے اوپر کسی کا اعتماد و بھروسہ رہ گیا. اور حق یہ ہے، جو اللہ کے دین سے محبت چھوڑ دی، لوگوں کا ہمارے ساتھ محبت میں نہیں رہ گئی. تو یاد رکھو، آج وقت کے اندر جو وقت آتا جا رہا ہے، اچھائی سے لے کے برائی کی طرف جا رہا ہے. میرے عزیزو، ہمارے آپ کے اعمال ہیں، یاد رکھنا. یاد اپنے عمل کی اصلاح کرو، اپنے بچوں کے عمل کی اصلاح کرو. بچوں کی بات آ گئی
क्योंकि एक नसीहती कलिमात में कह रहा हूं, नबी अलैहिस्सलाम की बात आपके सामने में रख रहा हूं। ये हमारे बच्चे जिन पर पहले माँ बाप का फख्र हुआ करता था, मेरा बच्चा नेक है, मेरा बच्चा दीनदार है, मेरा बच्चा बहुत सच्चा है, मेरा बच्चा बहुत सीधा है। जब माँ बाप के सामने कोई औलाद कह दे अरे आपका बेटा बड़ा अच्छा है यार, बहुत शरीफ है, माँ बाप के दिल खुशियों से भर जाता है। लेकिन अफसोस वो माँ बाप का दिल है जो माँ बाप अपने अच्छों को सच्चा बनाना चाहते हैं, वो माँ बाप का दिल है जो माँ बाप अपने बच्चों को नमाजी बनाना चाहते हैं, जो अपने बच्चों को मुसलमान बनाना चाहते हैं। लेकिन आज लोग अपनी औलाद के लिए डॉक्टर बनाने के लिए तो कोशिश करते हैं, मुसलमान नहीं, डॉक्टर बनाने के लिए तो कोशिश करते हैं, इंजीनियर बनाने के लिए कोशिश करते हैं। अफसोस की बात है, अल्लाह की कसम, कोई नमाजी और दीनदार बनाने की कोशिश नहीं करता अपनी औलाद को। ये भी याद रख लेना, बताता चलो, जिस औलाद को आज हम लोग भूले हुए हैं, हम मस्जिद में तो चले आते हैं, मेरा बेटा जवान कहा उसको परवाह नहीं है, कहां हो जाके क्रिकेट खेल रहा है। अरे संभालो मेरे अजीजों, घर में बैठते हैं आप, घर में रहते हैं आप, नजर दौड़ाओ कि हमारा बेटा क्या कर रहा है, हमारी बेटी क्या कर रही है। याद रखना, ऊपर वाले ने आपकी औलाद को दुनिया के अंदर सबसे कीमती सरमाया बना के भेजा है, सबसे कीमती सरमाया बना के भेजा है। आज हमारा रोना है कि हमारे नौजवान पकड़े जा रहे हैं, हमारे नौजवान जेल जा रहे हैं, हमारे नौजवान कत्ल किए जा रहे हैं। आज मैं कहता हूं अल्लाह की कसम, अगर ये मुस्लिम बिरादरी जो है अपनी औलाद को नेक बना ले, मोहब्बत ऊपर से आएगी, याद रखना, रहमत ऊपर से आएगी। हमारे रब का वादा है, वलौ अन्न अहलल कुरा आमनू, वलौ अन्न अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। अगर ये दुनिया वाले जो हैं अपने रब पर ईमान रखें, गांव बस्ती वाले अपने रब पर ईमान रखें, वत्तक़ौ, और हर खुराफात बुराई से अपने आप को बचा ले। सोचो आज हम, हमारी औलाद कितनी बुराइयों से बच रही है, नेकियों से तो बच रही है, नेकियों से बच रही है, लेकिन अफसोस आज बुराइयों से। बनाओ अपनी औलाद को मेरे अजीजों, इस जमीन का नक्शा अल्लाह बदल देगा। आपकी वजह से जमीन की अच्छाई है, आपकी वजह से जमीन की राहत है, और हमारे ही आप ही की वजह से जमीन पर अजाब भी है। वलौ अन्न अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द वलाकिन कज़्ज़बू। अगर तुम लोग मेरे कुरान को छोड़ दोगे, मेरे नबी की सुन्नत को छोड़ दोगे, नमाज को छोड़ दोगे, मेरे दीन को छोड़ दोगे, फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून, तो अल्लाह फरमाता हम तुम्हारी जबरदस्त गिरफ्तार करेंगे, तुम जेल में भी जाओगे, कत्ल भी किया जाओगे, तुम्हारे घर भी जलाए जाएंगे, सारी आफत तुम्हारे ऊपर आती रहेगी। आज जरा गौर करो, आज हमारे घरों में, हमारे माहौल में कितनी अच्छाई है, कितनी बुराई है, कितनी अच्छाई है, कितनी बुराई है। मेरे अजीजों, मैं इसलिए तकरीर नहीं कर रहा हूं कि आप लोग खुश होकर, नहीं, मैं ये बताना चाहता हूं कि राहत कहां से आएगी, रुए जमीन पर अमन कहां से कायम होगा। और जो कुछ हो रहा है, कोई और मुसीबत डाल रहा है कि हमारे आमाल को मुसीबत है। सोचो, एक हदीस बुखारी से पेश करता चलूंगा आप लोगों को, बुखारी से हदीस बता रहा हूं। जब तो हमारे कितने लोग उस पर अमल करते हैं। अगर ईमान है तो आप अमल करेंगे, अगर ईमान हमारे यहां कमजोर है तो हम अमल नहीं करेंगे। नबी पाक जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप फरमाते हैं लतअमुरुन बिल मारूफ व लतनहाउन अनिल मुनकर औ लयुसल्लितन्नल्लाहु अलैकुम अदुव्वकुम। हमारे इस रुए जमीन पर एक बहुत बड़े आलिम गुजरे मिस्र में, पढ़े लिखे लोग जानते हो, अली अल-तंतावी बड़े इल्म वाले थे,
بڑے علم والے تھے, بڑی بڑی ان کی کتابیں تھی. انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے, اپنے حالات پر غور کرو, اس واقعہ کو سنو میرے عزیزو. حدیث کے روح میں سنا رہا ہوں اس کو. اپنے حالات کو دیکھو اور اس واقعہ کو سنو. انہوں نے واقعہ لکھا بخاری شریف کی حدیث کے توسط سے. کیا لکھا انہوں نے؟ جامع ازہر جو حفصہ کے بازو میں تھا, جس کو ایتھوپیا بھی کہتے ہیں. حفصہ یعنی ایتھوپیا کے لوگ مصر پر چڑھائی کرتے چلے آ رہے تھے. حدیث سے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. مصر پر قبضہ کرتے چلے آ رہے تھے. اس وقت مصر کے بادشاہ تھے اسماعیل, اور ان کا وزیر تھا شریف پاشا. ایک دن یہ لوگ جامع ازہر میں گئے, علماء کو اکٹھا کیے. کہتے ہیں ایک عقیدہ تھا ان لوگوں کو اس دور کے حساب سے. کہتے ہیں علماء کی جماعت سے, آپ لوگ اتنے بڑا مدرسہ رکھتے ہیں اور ایتھوپیا یعنی حفصہ ہمارے اوپر حملہ کرتا چلا رہا ہے, ہم کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ بخاری شریف کا ختم پڑھوا دیں. ان کا عقیدہ تھا بخاری شریف ختم پڑھوا دیجئے تاکہ ہم مضبوط ہو جائیں, یہ دشمن ہمارے اوپر حملہ نہ کر سکے. کہتے ہیں ٹھیک ہے. بخاری شریف ختم کرایا گیا. پھر دشمن آ کے قبضہ کر لیا. پھر یہ دونوں بادشاہ وزیر بڑے غصے میں گئے. کہتے ہیں آپ لوگوں نے کیا غلط پڑھوایا ہے کہ صحیح پڑھوایا ہے؟ پھر دیکھو ہمارے اوپر قبضہ کر لیا. اس میں ایک بڑے بزرگ تھے, ایک مولوی صاحب تھے جو ڈرتے نہیں تھے کسی سے, چاہے کوئی بادشاہ ہو, ڈرنا بھی نہیں چاہیے. اگر کسی دل میں اللہ کی قسم ڈر ہے کسی کا, صحیح بات کبھی بھی نہیں کہہ پائے گا. تجربہ کر لو. لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا بیٹا غلط کر رہا ہے لیکن دل میں ڈر ہے, کچھ نہیں بولتے. جاتے ہیں پوسٹ کے اندر حرام ہو رہا ہے, خرافات ہو رہا ہے, اس کو بولیں گے وہ ناراض ہو. نہیں, ڈرو تو اللہ سے ڈرو. معاملات وہی سلجھانے والا ہے. جس کو کہے اس کے دل میں تمہاری محبت وہی ڈالنے والا ہے رب العالمین. تو بہرحال سب تو خاموش تھے. ایک بزرگ مولانا صاحب کہتے ہیں نہ ہماری بخاری غلط ہے, نبی کی حدیث, نہ ہم لوگ غلط ہیں. غلط ہو تم دونوں, غلط ہو. بادشاہ کے منہ پر کہا تم دونوں غلط ہو. کہتے ہیں کیسے, بہت غصہ آیا, چلے گئے. کہتے بلا کے لاؤ آفس میں, ان کو دربار میں بلا کے لاؤ بوڑھے مولانا کو. گئے تو کہا کہ تم یہ کیسے اتنے جلدی کہتے ہم لوگ غلط ہیں, ہم لوگ ملک کی سالمیت کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, غلط کیسے ہیں؟ کہ اللہ کی قسم میں فیصلہ سنا رہا ہوں, کیوں غلط ہوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بخاری شریف میں ہے کہ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. غور کر لو اپنی زندگی پر میرے عزیزو, اپنے گھر کے حالات پر غور کر لو. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اگر تم لوگ برائی کے روکنا اور بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دو گے. حدیث کیا ہے؟ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. تم لوگ بھلائی کا حکم ضرور ضرور دیا کرو اور تم لوگ برائی سے ضرور ضرور روکا کرو. کیوں؟ برائی سے نہ روکنا عذاب لانے کا سبب ہے. کتنے ہیں جو لوگ آج برائی کو روکنے والے ہوں گے؟ باپ کو بجال نہیں بیٹے کو بول دے. باپ کیا بولے گا؟ ایک دور ایک زمانہ تھا, ہمارے بڑے بزرگ لوگ موجود ہیں, ایک دور ایک زمانہ تھا کہ اولاد اپنے باپ سے ڈرتی تھی. لیکن افسوس تو یہ ہے کہ آج ماں باپ اپنی اولاد سے ڈرتے ہیں. آج ماں باپ اپنی اولاد سے ڈرتے ہیں. بہرحال تو نبی کی حدیث ہے بخاری شریف کی, تم لوگ اب بھلائی کا حکم ضرور ضرور دیا کرو اور برائی سے ضرور ضرور روکو. تاکید حکم ہے. اگر ایسا نہیں کرو گے سن لو یہی وقت ہے اور لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَدُوَّكُمْ. اگر ایسا نہیں, برائی سے نہیں روکے گے, تم لوگ سن لو لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَدُوَّكُمْ. رب کائنات تمہارے اوپر تمہارے دشمن کو مسلط کر دے گا.
وقت یہی ہے آج ہم کسی برائی کو برائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ڈر ہے لوگوں کا, خوف رشتے ناطے کا. من احب للہ, سنو محبتیں ہوتی ہے, ایمان ہے. من احب للہ, اپنی بات پیارے حبیب کی بات سنا رہا ہوں. من احب للہ وابغض للہ وعاقى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. یہ ایمان ہے. محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو, اور دشمنی کرو تو اللہ کے لیے کرو. اگر کسی کچھ دے تو اللہ کے لیے دو, اور نہ دو تو اللہ کے لیے نہ دو. پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے امت کے لوگوں فقد استکمل الایمان, یقیناً تمہارا ایمان مکمل ہو گیا. کتنے لوگ ہیں جو آج اللہ کے لیے بھلائی نہیں. بہرحال حدیث پوری کرتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم لوگ بھلائی کو حکم دینا اور برائی سے لوگوں کو نہیں روکو گے لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَدُوَّكُمْ, رب کائنات تمہارے اوپر دشمن مسلط کر دے گا. کون تمہارا دوست ہے؟ افسوس تو ہے آج مسلمان سوچ نہیں رہا ہے, غیر نہیں, آج ہمارے دوست ہمارے نہیں رہ گئے. صاف کہہ دوں آج مسلمان کا سب سے بڑا دشمن ہے. آج پڑوسی کے دشمن ہے. کیوں ہے؟ یہی عذاب ہے کہ آج ہم لوگوں کو برائی سے نہیں روک رہے ہیں. بیٹے نماز کے وقت سلا کر کے رکھے ہیں, مجال نہیں کہ اس کو اٹھا دے چل نماز پڑھنے کے لیے, نہیں ہمت ہے. گھر سے باہر کرو ایسی اولاد کو, شرعی طور پر بتا رہا ہوں. تاکید کرو, تاکید کرو, تاکید کرو. اگر نماز نہ پڑھے تو گھر کے باہر کرو, کھانا برتن سب اس کا الگ کرو تاکہ اللہ کے آپ میں پکڑے جائے. یہ بھی بتا دوں اولادی کی وجہ سے لوگ جنت میں بھی جائیں گے, اولادی کی وجہ سے لوگ اللہ کا نام بھی لیے جائیں گے. تو کیوں ایسی محبت کرتے ہو؟ آج یار دوست کی محبت میں لوگ ناجائز جائز سب کام کر جاتے. نہیں, حق دیکھو, ثواب و گناہ دیکھو. گناہ کس میں ہے, ثواب کس میں ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا او لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَدُوَّكُمْ, اگر لوگوں کو برائی سے نہیں روکو گے. تو لوگ کہتے ہیں ارے بخاری مسلم کی حدیث ہے من رأى منكم منكرا فليغيره بيده, سب کے لیے ہے میرے عزیزوں, صرف مولویوں کے لیے نہیں ہے. ہمیں سے اپنے ہر ایک چھوٹے بڑے کو میں کہہ رہا ہوں, عمل کر کے دیکھو, عمل کر کے دیکھو اللہ کا عذاب دور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اللہ اپنی راحت بھیجتا ہے کہ نہیں بھیجتا. اللہ کی طرف سے راحت میں سکون آتا ہے کہ نہیں آتا. عمل تو کرو پہلے, زبانی نہیں. لوگ بڑے اس سے کہیں گے یہ سب کے لیے حدیث ہے, صرف مولویوں کے لیے نہیں ہے, صرف حاجی صاحب سب کے لیے ہے. عمل کرو. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده, اگر کوئی پہلوان ہے, طاقتور ہے, تو کوئی برائی دیکھا تو اس کو اپنے ہاتھ سے مٹا دے. ہماری بات نہیں ہے, آپ کے نبی کی بات ہے, جن کا آپ نے کلمہ پڑھ لیا, جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے. نبی کی باتوں ہم نے چھوڑ دی. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. سن لو نبی کی باتوں کو چھوڑنے والے, نبی کی باتوں کو نہ ماننے والے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, تم کو ڈرایا جا رہا ہے. کس سے؟ جو لوگ اپنے نبی کی باتوں کو چھوڑ دیتے, عمل نہیں کرتے, بھول جاتے ہیں, غامزن نہیں رہتے. تم کو زبردست کوئی دردناک عذاب آ جائے گا کہ اللہ تمہارے اوپر کوئی مصیبت ڈال دے گا. تو من رأى منكم منكرا فليغيره بيده, تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے اس کو روکے. اگر کوئی ڈرتا میرا ہاتھ کاٹ دیں گے, پتھر سے مار ڈالیں گے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, اللہ اکبر. اگر آپ کو طاقت نہیں ہے, زبان سے کہتے بھائی یہ حرام کام کر رہے ہو مت کرو, یہ بھی آج کسی کہنے کی ہمت نہیں ہے, یہ بھی آج کوئی نہیں کہنے والا. ایک مثال دوں میں, چلو بچوں کی اصلاح بڑوں سے ہوتی ہے, بچوں کی اصلاح ہمارے بڑوں سے ہوتی ہے. گھر کے بچے اپنے ماں باپ کے عمل سے اچھے ہوتے ہیں, پڑوسی وغیرہ کے بچے اپنے پڑوس کے بزرگوں سے اچھے ہوتے ہیں. اور آج بھی اپنے بڑوں کو قدر ہے, تجربہ کر لو.
آج بھی ماحول اور سماج میں ہمارے چھوٹے جو اپنے بڑوں قدر کرتے ہیں، لیکن ہم نے ان کی قدر نہیں کی، ہم نے اپنے چھوٹوں کی قدر نہیں کی۔ ان کی قدر یہ ہے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر کوئی تمہارا چھوٹا بڑا، تمہارا رشتہ دار، تمہارا پڑوسی کوئی غلط کام کر رہا ہے، راستہ چلتے دیکھ رہے ہو، روک دو، بیٹا یہ غلط کام ہے، مت کرو، مت کرو۔ حکم ہے شریعت کا، ہمارا نبی کا مضبوط تعلیم ہے، ہمارے آپ کی نجات کے لیے ہے، ہمارے آپ کی عزت کے لیے ہے۔ عمل کرو مسلمانوں۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، زبان کو روک دو پیار کے ساتھ۔ ہاں، اگر زبان سے بھی کہنے کی ہمت نہیں ہے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل کے اندر برا سمجھو، لیکن برا سمجھنے کا مقصد نہیں ہم اس کو برا سے اس کے ساتھ بیٹھ کے کھا بھی رہے ہیں، اسی کے ہاں جا کے خرافات کے شریک بھی ہیں، اس کو نہیں بائیکاٹ کرو، مت جاؤ وہاں پر۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد ہے آج ہمارے اوپر جو مصیبت آ رہی، کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم لوگ برائی سے روکنا چھوڑ دو گے، أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَدُوَّكُمْ، تمہارا رب تمہارے اوپر دشمنوں کو مسلط کر دے گا، دشمنوں کو مسلط کر دے گا۔ یہی تک نہیں ہے، اگر کوئی غیرت مند ہے، بڑا نیک ہے، وہ دعا کرے گا فَيَدْعُوا خِيَارَكُمْ، تجربہ کر لو آئے، فَيَدْعُوا خِيَارَكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُ، اگر تمہارے بڑے بزرگ پھر دعا بھی کریں گے تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ ابھی آپ لوگ دیکھے ہوں گے جیسے حالات چل رہے ہیں، کہاں کہاں نہیں دعا ہوئی۔ خانہ کعبہ سے بہتر کوئی گھر ہے اللہ کا؟ مجلس نبی سے کوئی اچھی چیز جگہ ہے آج دنیا میں؟ کہاں کہاں کتنی دعائیں نہیں ہوئی، بھائی اللہ والوں نے دعا کی، لیکن دعا ہمارے آپ کے سر سے اوپر نہیں گئی، حالات ویسے ہی پڑے ہیں۔ اس سے اندازہ لگاؤ، دوسری حدیث ہے بخاری شریف کی، جب تم لوگ بھلائی سے حکم دینا برائی سے روکنا چھوڑ دو گے تو تم دعا کرو گے، تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ تو ہمارا نبی نے فرمایا فَيَدْعُوا خِيَارَكُمْ، تمہارے نیک لوگ دعا بھی کریں گے اللہ مصیبت کو ٹال دے، اللہ مصیبت کو ٹال دے، فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُ، تو رب کائنات تمہاری دعا کو رد کر دے گا۔ بھلا بتاؤ حرم کا مقام کیا ہے؟ مدینہ کا مقام کیا ہے؟ کتنی دعائیں ہوئی ہیں، آج بھی اللہ والے موجود ہیں، لیکن یہی اس کا نتیجہ ہے کہ ہم آج برائیوں سے روک نہیں رہے کسی کو۔ روکو میرے عزیزوں، ہماری اولاد ہمارے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہے، ہمارے پڑوسی لوگ ہمارے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہیں۔ حدیث میں تو یہاں تک آئے ہے کہ اچھے پڑوسی دیکھ کر مکان لیا کرو، اچھے پڑوسی دیکھ کے وہاں پر کاروبار کیا کرو، اچھے پڑوسی بڑا دخل ہے، اچھے رشتہ دار دیکھ کر رشتہ داری کیا کرو۔ تو مت سمجھو کہ ہم نجات پا جائیں گے اپنے عمل کے ذریعے سے، صرف نہ، اللہ آپ کے اولاد کے بارے میں آپ سے سوال کرے گا، آپ کی بیوی کے بارے میں آپ سے سوال کرے گا، آپ کے پڑوسی کے بارے۔ یہ حدیث بہت بڑا اچھا لگتا ہے، میں حدیث پڑھا بخاری شریف کے اندر، غالباً مجھ کو بہت کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رب کائنات کے دربار میں ایک بڑا نیک بڑا دیندار آدمی حاضر کیا جائے گا، اللہ اس سے بہت خوش ہوگا۔ اللہ اتنا بڑی نیکیاں بڑی نیکیاں ہیں، پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کو آرڈر دے گا جاؤ تم جنت میں جاؤ۔ اللہ اس کو حکم دے دیا، جب وہ بندہ جنت میں جا رہا ہے پیچھے چاہے کہ ایک آدمی اس کا گریبان کالر پکڑ لے گا۔ حدیث قصہ نہیں ہے یار، اپنے حالات کو بتا رہا ہوں میں۔ اب نہ سدھرے تو مسلمان قوم کب سدھرے گی؟ اب نہیں سدھرے تو کب سدھرے گی؟ بڑی مار پڑ چکی ہے، بڑے ہمارے گھر جل چکے ہیں، بڑی ناجانے ہماری جا چکی ہیں۔ مسلمانوں آج تو ہوش میں آؤ، آج ہوش میں آؤ، اپنے رشتہ داروں کو غلط کرتے کہو غلط ہے، بھائی غلط کہو غلط ہے، اپنی اولاد کو کہو غلط حرام کام کا بیٹا مت کرو ورنہ ہم سے تمہارا رشتہ نہیں رہ جائے گا۔ سب سے بڑا رشتہ دین کو ہوتا ہے، یاد رکھے رہو، سب سے بڑا رشتہ نیکیوں کا ہوتا ہے، یاد رکھے رہو۔ یہاں سبھی رسمی رشتہ اتنا مضبوط نہیں، دین کا رشتہ ہے، دین کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن بات بہت مشکل کہہ رہا ہوں، آج کوئی کسی کو بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال
تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کو آرڈر دے دی جاؤ جنت میں تم جاؤ. اس کا پڑوسی پیچھے سے آ کے اس کا کالر پکڑ لے گا, کہے میرے رب تیری ذات کی قسم ہے, تیرا وعدہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا حق دلا کر کے چھوڑیں گے, اللہ میرا حق اس کے اوپر ہے تو دلا دے. بندہ گھبرا جائے گا, کہتے اللہ کے رسول, اے اللہ تیرے ذات کی قسم اس کا میں نے 2 پیسہ بھی نہیں رکھا, اس کی زمین پر قبضہ نہیں کیا, ہمارا کون سا, ہم نے اس کا کون سا حق لیا ہے. سنو میرے عزیزوں, آج مسجد جا کر کے بہت خوش ہو جاتے ہیں, ارے راستے کی بھی حقوق ہے, جیسے میں نے کہا پڑوسی کی بھی حق ہے. کبھی آپ نے سوچا آج تو 100-200 کلومیٹر 1-2 کلومیٹر والا دوست ہوتا ہے, لیکن پڑوسی دوست نہیں ہوتا. آج ہمارا پڑوسی ہمارا دوست نہیں ہوتا. آپ لوگ دیکھتے ہوں گے ماحول اور سماج میں, باہر کا تو ہمارا دوست بنتا ہے, لیکن افسوس پڑوسی جس کا اتنا بڑا حق ہے, اتنا بڑا حق ہے, آج مسلمانوں تم اس کو اپنا دوست نہیں بناتے ہو. حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے صحیح ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آ کر کے پڑوسی کے بارے میں اتنا کہا کرتے تھے, اتنا وصیت کے, اتنا نصیحت کرتے تھے نبی کو. نبی علیہ السلام ڈر گئے کہیں پڑوسی کے ہمارے وراثت میں حصہ نہ ہو جائے. یہ پڑوسی آج پڑوسی ہم سے دور رہتا ہے, کیوں ذرا سوچو کیوں غلطی رہتی, کس کی طرف سے غلطی ہے. ان کو اپنا بناؤ, پڑوسی کو اپنا بناؤ. آپ کے لیے اللہ نے اس کو رحمت بنائی ہے, آپ کے لیے اللہ نے اس کو رحمت بنائی ہے. بہرحال اس سے بڑی رحمت ہماری اولاد ہوتی ہے. اولاد کو اپنا بنا کے رکھو میرے. اگر اولاد نیک رہی ہے تو آپ کے لیے دنیا کے اندر بھی نقصان دہ ہے, آخرت میں بھی ہے. یاد رکھنا. پھر ہم اس سے بیٹا 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 کہتے رہتے ہیں, بیٹا موٹر سائیکل, بیٹا سب کچھ دلا دیتا ہے باپ, لیکن اپنے بیٹے کے ناکارے کو نہیں خیال کرتا ہے. اللہ اکبر, کہاں ہے مسلمان؟ کیوں نہیں قرآن پڑھتے آپ لوگ؟ کیوں نہیں قرآن پڑھتے؟ بیٹا وہ ہے جو نیک دیندار ہو, بیٹا وہ ہے آپ کی اولاد جو مومن مسلمان ہو. نافرمان بیٹا نہیں ہوتا, رب کا نافرمان آپ کی اولاد نہیں ہو سکتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو بیٹا جب ڈوبنے لگا, باپ نے بہت دعوت دی, بیٹے آ جاؤ, بیٹے آ جاؤ. بیٹا نہیں آیا, نہیں ہم پہاڑ پر چڑھ جائیں گے, وہاں جائیں گے. باپ سمجھا رہا ہے, گرچہ بیٹا دشمن تھا لیکن باپ کی محبت ہوتی ہے, میرے بیٹے آ جاؤ, میرے لخت جگر آ جاؤ. بیٹا کہا ہم پہاڑ پر چڑھ جائیں گے. ڈوبنے لگا, ڈوبنے لگا. اب باپ کی محبت جاگ اٹھی. سنو میرے عزیزو, اولاد تو اپنی اولاد بناؤ, شیطان کی نہیں, اپنی اولاد بناؤ, نہیں آپ بھی پکڑے جائیں گے. جب ڈوبنے لگا حضرت نوح کی غرض بہت جاگی, اے میرے رب, اے میرے رب, میرا بیٹا ڈوب رہا ہے, بچا لے. رب نے کہا اے نوح ایسا مت کہو, انہ لیس من اہلی, اور تمہارا بیٹا نہیں ہے. نوح کا بیٹا تھا, سوتیلا سگا بیٹا تھا نوح کا, پڑوسی بھی بیٹا تھا نوح کا. بیٹا جب ڈوبنے لگا باپ کو بڑا درد آیا, رب سے فریاد کرتے ہیں. رب نے کہا اے نوح مت ایسا کہو, تمہارا بیٹا نہیں ہے. انہ لیس من اہلی, تمہارے اہل میں سے نہیں. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح, کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کا عمل اچھا نہیں ہے, اس لیے کہ اس کا عمل اچھا نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں, اپنی اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کرو. اولاد کتنا قیمتی سرمایہ, کبھی آپ نے سوچا, کبھی سوچا آپ نے, آپ کا باندھ ہونے کے بعد سب سے کارآمد جو ہوتا ہے آپ کی اولاد ہوتی ہے. سن لو, زندگی کے مت دیکھو پیسہ کما کر کے دیکھو. یہاں تو ہر آدمی دکھی سکھی سب دنیا سے چلا جاتا ہے, لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے جو قبر کا علاج کرتا ہے, قبر میں راحت پہنچاتا ہے, اور تمہاری اولاد ہے, تمہاری اولاد ہے. اپنے اولاد کی صلاحیت بناؤ میرے عزیزو, نیک بناؤ. بہت اہم چیز ہے اولاد کو نیک ہونا. اولاد کو تم لوگ بھولے ہوئے آج. افسوس ہے کہ آج اولاد ہم سے دور ہوتی چلی جا رہی, ہمارے گھر سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے, دین سے دور ہوتی چلی. بڑھاؤ پہ آپ اولاد کتنا قیمتی سرمایہ, وہ بھی بتا دوں. نبی علیہ السلام کی حدیث آپ فرماتے ہیں
جب ماں باپ قبر کے اندر مصیبت میں ہوتے ہیں، قبر دبوچتی ہوتی ہے، پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب اس کی اولاد اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، اے میرے رب تو میرے ماں باپ کو راحت میں رکھ، اے اللہ مصیبت سے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ قبر کو کشادہ کر دیتا ہے، اللہ مصیبت سے نجات دیتا ہے۔ آج اس کی اولاد کو آپ لوگ بھولے ہوئے ہیں، ایسی اولاد کو آپ لوگ بھولے ہوئے ہیں۔ پھر کہتا ہوں اولاد سے قیمتی سرمایہ نہیں ہے۔ ایک حدیث اور سناتا ہوں، علامہ البانی وغیرہ اس کو صحیح کہا ہے، علامہ البانی وغیرہ اس کو صحیح ہے، میں نے کل کیا اولاد کے تعلق سے کیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کی گھڑی ہوگی، اپنے بچوں کے اندر چیز سنائے تب بچوں کے اندر شوق پیدا ہو، قیامت کی گھڑی ہوگی، ایک شخص کو اللہ رب العالمین بلائے، میدان محشر برپا ہوگا، رب العالمین ایک بندے کو بلائے گا، بندہ گھبرا جائے گا کہ شاید میں بھی سب سے بڑا گنہگار ہوں کہ اللہ مجھ کو سب سے پہلے بلا رہا ہے، بندہ ڈرتے ہوئے آئے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے آئے گا، رب کائنات اس کو حکم دے گا، بندے میرے جنت چاہے اتنا اونچا تیرا مقام ہے، بندہ چاہے جنت اتنا اونچا تیرا مقام ہے، خاص کہ شوق پیدا ہو جائے ہمارے بڑوں کے اندر، اللہ ان کے دلوں کے اندر شوق پیدا کر اپنی اولاد کو نیک بنائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ گھبرا جائے گا، اگر جنت میں اتنا اونچا مقام ملتا ہو تو ہمارے امام صاحب کو ملا ہوتا، ہمارے حاجی صاحب کو ملا ہوتا، ہمارے بڑے مولانا صاحب کو ملا ہوتا، ہمارے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہیں، اللہ جنت میں اتنا اونچا مقام ہم کو کیوں دے رہا ہے؟ چڑھے گا، پہلے منزلے پہ جا کے رک جائے گا، پہلے منزلے پہ جا کے رک جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے اللہ پھر اس کو حکم دے گا میرے بندے اور اوپر چڑھ، جنت میں تیرا مقام ہے۔ جس اولاد کو ہم لوگ بھولے ہوئے ہیں، کہاں ہماری آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے، اتنا قیمتی سرمایہ جس کے لیے ماں باپ بیچاری جنتے ہیں اتنا مشکل سے، باپ اتنا مشکل سے کما کر کے کھلاتا ہے، تعلیم دلاتا ہے، اولاد ہمارے لیے آج نقصان دہ ہو جائے، ہماری اولاد بے نمازی ہو جائے، آج ہماری اولاد ڈاکو بن جائے آج۔ بہرحال نبی علیہ السلام فرماتے بندے سے کہے گا اللہ رب بندے اور اوپر چڑھ جا، جنت تیرا مقام ہے، پہلے منزل پہ جا کے گھبرا جائے گا تو رب حکم دے گا میرے بندے اور اوپر چڑھ جا، جنت میں تیرا مقام ہے، بندہ چڑھتا ہوا جائے گا، پہلے منزل پہ جا کے پھر رک جائے گا، ڈر کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے پھر رک جائے گا کہ ہمارے پاس ایسا عمل نہیں ہے، ہمارا رب ہم کو جنت میں اتنی اونچا مقام کیوں دے رہا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پھر اس کو آرڈر حکم کرے گا بندے اور اوپر چڑھ جائے، جنت میں تیرا مقام ہے، بندہ اس سے اوپر جائے گا، اب جات رہا ہے کہیں اللہ میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہا ہے کہ اللہ اوپر جا مجھ کو نیچے اٹھا کے پھینک دے۔ تیسرے منزل پر جا کے پکار اٹھے گا من این یا ربی، من این یا ربی، من این یا ربی، اے میرے رب میرے پاس اتنے نیکیاں نہیں تھی، اے اونچا مقام تو ہم کو کیوں دے رہا ہے، گھبرا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام مسکرا کے کہتے ہیں کہ اصل میں دیکھو بندہ تو گھبرا گیا تھا، لیکن یاد رکھو باستغفار لک ولدک، اولاد کا کمال کیا تھا، وہ بیٹے بیٹی کے کمال کیا تھا، اپنے ماں باپ کو مرنے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا تھا، اپنے ماں باپ کی زندگی میں ان کے بھلائی کے لیے خیر کے لیے دعا کر رہا تھا۔ تو باستغفار لک ولدک، میرے بندہ چڑھ جا، تیرا جنت میں تیرا اونچا، کیوں تو اس کو ایک اونچا مقام مل رہا ہے، تیرے نماز کی وجہ سے نہیں، مسلمان تھا لیکن یہ اونچا مقام تجھ کے تیری اولاد کے مغفرت کی دعاؤں کی وجہ سے تجھ کو مل رہی ہے۔ اولاد ایک چیز ہے، کہاں بھولا ہے آج مسلمان، کہاں بھولا ہے مسلمان، جو بے راہ بھی آج مسلمانوں کی اولاد بھی ہے، اللہ افسوس کہ آج غیر مسلموں کی اولاد اتنے بے راہ بھی نہیں، جیسے ہماری اولاد بے راہ بھی ہوتی جا رہی۔ میرے عزیزو سنبھالو اپنی اولاد کو، سنبھالو اپنے گھر کے ماحول کو، سنبھالو اپنے ماحول سماج کے لوگوں کو، ہر ایک ہمارا بھائی ہے، ہر ایک ہمارا دینی رشتہ دار ہے، ہر ایک سے ہم کو محبت ہے اور محبت ہونی چاہیے، کیوں یہ دشمنی کرنا بھی تمہارے اعمال کو برباد کرنے والی چیز ہے، برباد کر دینے والی چیز ہے۔ ہر ایک سے محبت رکھو، ہر ایک کے لیے اصلاح کرو، اللہ تم سے راضی رہے گا، اللہ روئے زمین کی مصیبت کو دور کرے گا۔ کب؟ جب آپ
بھلائی کو حکم دیں گے اور برائی سے لوگوں کو روکنے کی پوری طرح کوشش کریں گے. اگر برائی سے روکنے کی کوشش نہیں کریں گے تو یاد رکھ لینا میرے عزیزوں، نہ ہمارے لیے خیر ہوگا، نہ دنیا والوں کے لیے خیر ہوگا، نہ ہمارے ملک شہر کے لیے خیر ہوگا. بھلائی کے جذبہ پیدا کرو اور برائی سے روکنے کی پوری طرح کوشش کرو. یہ ہمارا عمل ہونا چاہیے، یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارا نبی کا حکم ہے. اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنْ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ. اللہ سال میں ایک دو مرتبہ مصیبت ڈالتا رہتا ہے، کبھی آندھی طوفان کا، کبھی فساد وغیرہ کا اللہ ڈالتا رہتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے پھر بھی ہمارے بندے ہمارے ان باتوں کو لے کے نہ اپنے اندر کوئی اچھا عمل پیدا کرتے ہیں، نہ ہمارے نبی کی باتوں پر وہ عمل کرتے ہیں. اتنا ان کو ستاتا ہوں میں تھوڑے کے لیے تاکہ اپنی اصلاح کر لے، تبھی لوگ کچھ اصلاح نہیں کرتے ہیں. اپنے اندر اصلاح کرو، اپنی اولاد کی اصلاح کرو، اپنے بھائیوں کی اصلاح کرو. یہ سب آپ کے بھائی ہیں دینی طور پر، یہ سب آپ کے رشتے دار ہیں سب سے بڑے دینی طور پر. آج ان میں کسی کوئی بھی آدمی کوئی برائی کرتے ہوئے دیکھے روکنے کی کوشش کرے، اور راستے میں لوگ کھڑے ہیں نا، بیٹا چلے چلو نماز پڑھ لو میرا بچہ، 10 منٹ کے واقعی بات، چلو نماز پڑھ کر کے آ جاؤ. پیار سے سمجھاؤ، بچے جاتے ضرور ہیں، بچے جاتے ضرور ہیں. اگر کسی کو یقین نہ ہو، میں بمبئی میں رہتا، ہمارے بزرگ لوگ جانتے ہیں. آپ ایک دن ہمارے یہاں آئیے، ہم نماز پڑھنے کے لیے اترتے ہیں عشاء مغرب کی. جتنا ہے وہ لڑکے سے پوچھ لو، کوئی ہمارے سامنے نہیں پڑے گا. میں کسی کو رہنے ہی نہیں دیتا. ہمارے رشتے بیٹے ہیں، بھائی قوم کے بچے ہیں، ہم جاتے ان کو ہم کہیں تو مان جائیں گے. ایک ساتھ سب چلے جاتے ہیں مسجد کے لیے. کیوں نہیں کہتے آپ لوگ؟ کہا کرو، یہ تمہارا فریضہ ہے. اپنی نماز پڑھنا فریضہ نہیں ہے. اپنے بچوں کو کہنا، پڑوسیوں کو کہنا، بھائیوں کو کہنا، یہ بھی آپ کے لیے فریضہ ہے. عمل کرنے کی اللہ توفیق دے دے، دنیا کا بہت ساری مصیبتیں دور ہو جائے. اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو اللہ ان مصیبت کے اندر یا ان تکالیف کے اندر یا اللہ جو سبب ہمارے نبی نے بتایا ہے، یا اللہ وہ سبب دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم توفیق دے دے مولا. یا اللہ ہم کو طاقت دے، ہم خود نیک بنے، اپنے بھائیوں کو نیکی کی دعوت دے. اللہ طاقت دے ہم لوگوں کو، ہم خود برائی سے بچیں، اپنے بھائیوں اپنے بچوں کو برائی سے روکنے کی کوشش کریں. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.